دیکھیں بعض اشکالات جو میں نے دیکھے ہیں کہ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کرتے ہیں، یہ ان کی بددیانتی میں مبتنی ہے۔ وہ اشکال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں دیکھو شیعوں کے جو امام ہے اس کے پاس ایک راوی گیا، اس نے ایک سوال کیا، اس کو ایک جواب دیا، اگلے سال اس نے دوسرے امام سے دوسرا سوال کیا، دوسرا جواب دے دیا، اس نے مذہب اپنی چھوڑ دی، کیونکہ ان کے امام جو ہے، ایک امام کچھ بولتا ہے، دوسرا امام کچھ بولتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام معصوم نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کہاں سے بولتا ہے؟ یہ کتاب رجال کشی سے بولتا ہے۔ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی، یہ فی عمر ابن ریاح کے متعلق، یہ عمر ابن ریاح کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ عمر ابن ریاح جو تھا، اس نے شیعہ مذہب چھوڑ کے زیدی بن گیا، اسی لیے کہ اس نے ایک امام سے کچھ پوچھا تو اس نے کچھ جواب دے دی، پھر اس کے کئی سال گزرے یا اگلے سال اس کے بیٹے سے دوسرے امام سے پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دے دی، اور پھر اس نے بعد میں اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو غلط جواب دے رہے ہیں کسی کو، کچھ ایک دفعہ پچھلا امام کچھ کہہ رہا تھا، یہ اگلا امام کچھ کہہ رہا ہے، تو کسی شیعہ نے اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے امام نے تقیہ کیا، اس نے کہا کوئی تقیہ وقیہ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف میں ہی تھا۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ پھر ان کے امام معصوم نہیں ہے، ان کے امام کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اس کا ادعا، وہ کہتا ہے ان کے امام پہ وحی آتی ہے۔ زبیر صاحب کیا کہتا ہے؟ ان کے امام پہ وحی آتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام پہ وحی بھی نہیں آتی۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام حلال و حرام کا علم ملائکہ سے لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ حلال و حرام کا علم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا ہے۔ اب یہ روایت جو کتاب کشی میں ہے، اس میں کیا ہے؟ قیلہ پوری بات اس کی کیا ہے؟ قیلہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ قیلہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصنف کتاب کو اس کہانی پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ سب کہانی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، جس پہ وہ ابتنا کرتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب میں دیکھو، ان کی کتاب میں ایسی باتیں ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے امام جو تھے آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اور ایک امام دوسرے امام کو جٹلاتا تھا، ایک امام کوئی بھی کچھ کہتا تھا، دوسرا امام کچھ اور کہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات پہ دلالت کرتی کہ ان کے امام معصوم نہیں۔ یہ کہانی ہی بھائی، تم پہلے تو ایمانداری سے کیوں نہیں پڑھتے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جس صیغے کے ساتھ مصنف کتاب نے اس کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے، یعنی تمریز کے ساتھ، کہ یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، یہ کہانی۔ یہ کتاب ہے آپ کی اپنی فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للعراقی، حافظ ابو الفضل عراقی کی حدیث کی شرح ہے۔ سخاوی محمد ابن عبد الرحمن السخاوی نے اس کی شرح کیا، جزء اول، چاپ مکتبۃ السنہ، کتاب قاہرہ میں، سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر میرے محترم ناظرین، وَأَلْفَاظُ التَّمْرِيض كَثِيرَةٌ، تمریز یعنی حدیث کی تضعیف کے الفاظ، کہ ہم اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں، معتبر نہیں مانتے۔ اس کے الفاظ بہت سارے ہیں۔ کون سے؟ مثلا یذکر، ذکر کیا جاتا ہے، یروا، روایت کی گئی ہے، رویا کسی نے روایت کی، وقیلہ کسی نے بولا ہے، کسی نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبارت جب قیلہ کہا جاتا ہے، یہ تمریز کے الفاظ میں سے، تضعیف کے الفاظ میں سے۔ تو آپ جو ہے نا، ایک واقعہ شیعہ کتاب میں نقل کیا گیا ہے، شیعہ کتاب کے مصنف خود کہہ رہا ہے کہ اس واقعے پہ میرا اعتبار نہیں ہے، تو آپ اس کو کاٹ کے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک مفروغ عنہ صحیح واقعہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی خیانت، غداری ہے، یا آپ نے شاید روایت پوری طرح اچھی طرح سے نہیں پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو آپ اپنی تصحیح کریں۔ یہ کتاب فتح الباقی بشرح الفیۃ العراقی، تالیف القاضی ابی زکریا ابن محمد ابن زہریہ الانصاری السبکی، متوفی سنہ 926، جزء اول، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، سنہ 2002 میں چھپی ہے۔ وَأَلْفَاظُ التَّمْرِيض، یہاں پہ بھی کہتا ہے تمریض یعنی تضعیف کے الفاظ میں کیا؟ یذکر ہے، یروا، یقال، ذکر ہے، رویہ، اور قیلہ ہے، اور قیلہ۔ سمجھ میں آئی؟ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام خفا میں بھی تقیہ کرتے تھے۔ جیسے ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لینا، یہ روایت اس کتاب کے مصنف نے ایک غریب اور ایک ضعیف روایت کے طور پہ پیش کیا ہے، تو اگر ہم اس کو نظر انداز کریں کہ چلیں اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو اس کا کیا جواب، پھر بھی بات نہیں بنتی۔
کیوں نہیں بنتی؟ دیکھو تقیہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ابھی میں مجلس میں بیٹھا ہوں نا، مثلا پاکستان کراچی میں یا پشاور میں بیٹھا ہوں، کوئی شخص مجھے یہاں پہ 10 آدمی بیٹھے ہیں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے، آپ کا عقیدہ کیا ہے معاویہ کے متعلق؟ میں ادھر تو نہیں کہوں گا کہ بھئی معاویہ کو میں لعنت کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ، تاکہ جان چھوٹ جائے، بھائی مجھے قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، چھری نکال کے مجھے اسی وقت قتل کر دیں گے. یا کہتے ہیں عمر کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ؟ میں تو کہوں گا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بھائی صحابہ کو گالی نہیں دیتے، ہم صحابہ کو پیار کرتے ہیں. تو یہ جو کہوں گا، دیکھیں ایک تقیہ اس طرح، کیونکہ مجلس میں وہاں پہ ایسے افراد موجود ہیں جن سے تقیہ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ائمہ طاہرین علیہ السلام تقیہ کرتے تھے کہ وہ اپنی شیعوں کو ایک ہی بات کے احکام مختلف طور پہ بتاتے تھے، تاکہ شیعہ ایک منسجم، تاکہ شیعہ ایک متحد، تاکہ شیعہ ایک آرگنائزڈ کلٹ کی صورت میں، فرقے کی صورت میں مخالفین اور گورنمنٹ کو نظر نہ آئے. شیعوں کا اگر آپس میں اختلاف ہے، امام ہی علیہ السلام کے اصحاب کوفہ والے مثلا آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، کوئی کسی طریقے سے وضو لے رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے وضو لے رہا ہے، یہ شیعوں کے بقا کے لیے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بقا کے لیے ضروری تھی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اس لیے مختلف احادیث بیان کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے دنیا کی بنی امیہ، اس کے بعد ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اس زمانے کی بنی عباس، اور وہ کسی پر رحم نہیں کرتے. ہارون نے اپنے بیٹے مامون سے کہا الملک عقیم، بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، تو بھی اگر مجھے چیلنج کرنا ہے، میں تیرے سر کو قلم کر دوں گا. تو یہ فکر نہ کر کہ کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، اگر تو مجھ سے کچھ کرنا چاہے، میرے سے حکومت چھیننا چاہے، تو میں تیری رعایت کروں گا. تو یہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، اور ان کو بخوبی پتہ تھا، بنی امیہ کو بھی بنی عباس کو بھی، کہ حق کس کا بنتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بنتا ہے. اور پورے عالم اسلام میں بھی لوگوں کے دل کس کے ساتھ تھے؟ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھے، سوائے شام والوں کے. سب اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فضائل ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ان کے فضائل سن کر ان کے الوہیت کے قائل ہو جاتے تھے. لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اب امامت تو دور کی بات ہے، الوہیت کے قائل ہو جاتے تھے. کتنے لوگ تھے، ابھی میں فرقے آپ کو بتاؤں گا، کہ وہ دین سے اس لیے خارج ہو گئے کہ انہوں نے کرامات معجزات دیکھے، الوہیت کے قائل ہو گئے. تو عرض یہ ہے کہ اس صورت میں گورنمنٹ بہت بڑا حساس ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ حقدار اس معاملے کا کون ہے؟ آل محمد علیہ السلام. آل محمد علیہ السلام میں بنی ہاشم بنی فاطمہ میں سب سے پیارا کون ہے، سب سے عظیم کون ہے؟ وہی ہیں جن کے علم، جن کے معجزات، جن کے کرامات ہر جگہ نقل ہوتے ہیں، ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام. تو ان کے شیعوں پہ اگر سخت نظر رکھا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہمارے خلاف انقلاب نہ کریں، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، سرکشی نہ کریں، تو اس صورت میں اگر شیعہ منظم فرقے کے طور پر ہیں کہ یہ آپس میں بڑے ہی پیار کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، بڑے ہی مثلا ان کا طور و طریق بڑے پر اسرار طریقے سے ہے، جیسے مثلا ابھی ہمارے زمانے میں نا بوہرا اسماعیلیہ کہ بالکل ایک کلٹ ہے، اس طرح ہو تو حکومت ان کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی. لیکن اگر حکومت یہ دیکھے کہ شیعہ ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، یہ تو کبھی ہمارے خلاف کر ہی نہیں سکتے، آپس میں ہمارے خلاف سرکشی یا خروج یا انقلاب کر ہی نہیں سکتے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب الاصول من الکافی ہے للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ باب اختلاف الحدیث جزء اول کے آغاز میں حدیث نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے. زرارہ ابن عین عرض کرتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے مجھے جواب دی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس نے اجابہ بخلاف ما اجابنی، دوسرے کو دوسرا جواب دے دیا میرے جواب سے بالکل مخالف. اب نہیں کہتا کہ وضو کا مسئلہ تھا، تیمم کا تھا، خمس کا تھا، جو بھی تھا، سوال دوسرے آدمی کا جواب دوسرے انداز میں دیا. ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. پھر تیسرا آدمی آیا، اب میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اس کو ایک مختلف جواب دیا. 3 انسانوں کو، 3 مستفتین کو 3 مختلف انہوں نے جواب دے دیے. جب یہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، 2 آپ کے شیعہ عراق سے آئے تھے، آپ سے سوال کیے ہیں، آپ نے ہر ایک کو ایک مختلف جواب دی ہے.
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا زرارہ ان ھذا خیر لنا وابقى لنا، یا زرارہ یاد رکھو کہ یہی ہم مختلف جواب دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری بقا کے لیے یہ ضروری ہے، وَأَبْقَى لَنَا وَلَكُمْ، اور آپ ہمارے بقا کے لیے اور ہمارے شیعوں کے بقا کے لیے ضروری ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ لَصَدَّقَكُمُ النَّاسُ عَلَيْنَا، اگر تم سب لوگ کا طریقہ کار ایک ہو، آپس میں اختلافات نہ ہوں، تو سب لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ شیعہ کتنے آرگنائزڈ ہیں، یہ شیعہ کتنے ایک کلٹ کی صورت میں کوفہ میں، مثلا بغداد میں ہے، قم میں ہے، یہ مدینہ منورہ میں، فلان جگہ یہ شیعہ ہیں، یہ کبھی بھی خروج کر سکتے ہیں خراسان میں، تو یہ ہماری بقا کے لیے نہیں ہے۔ اچھا وَلَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ، اور یہ آپ کی بقا اور ہماری بقا کو خطرے میں ڈالے گی اگر ایسا ہو کہ آپ سب ایک طریقہ کار پر۔ تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جواب دیتے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اجنبی ہو مجلس میں تو وہ تقیہ کرے، نہیں، سب اپنے ہوں تو پھر بھی حلال و حرام کے مسائل میں مختلف جواب دینا ان کا اسلوب تھا۔ اب کوئی کہہ دے میرے محترم ناظرین کہ تو پھر یہ تو جھوٹ بولتے تھے نا، یہ تو جھوٹ ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں گا اس کی وجہ کیا ہے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، دیکھیں یہ شخص کہہ رہا تھا اپنے مختلف پروگراموں میں، جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ان کے نزدیک کیا ہیں، شیعوں کے نزدیک یہ انبیاء ہیں، ان کو نبوت کا درجہ حاصل ہے، ان پہ وحی آتی ہے، اور ملائکہ آتے ہیں ان کو حلال و حرام کے احکام دے دیتے ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، اس کی جہالت ہے، یہ شخص نہیں جانتے، یہ لوگ ہمارے عقیدے کو نہیں جانتے۔ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، یہاں پہ دو باتوں کا میں جواب دوں گا، حلال و حرام کے متعلق کیا ملائکہ آتے ہیں، دوسری بات ائمہ علیہ السلام کیا نبی ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیسے مختلف جواب دے دیے نا، جھوٹ بولنا تو حرام ہے، یہ امام علیہ السلام نے کیسے مختلف جواب دے دیا، ایک ہی فرد کو ایک ہی مسئلے میں تین افراد کو تین مختلف طریقے بتا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے جوابات آئیں گے آپ کے پاس۔ یہ کتاب عیون اخبار الرضا لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مشہد مقدس، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں ہمارے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وشریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنسخ الى یوم القیامہ ولا نبی بعدہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک منسوخ نہیں ہونے والی، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک۔ فمن ادعا بعدہ نبوة او اتى بعد القرآن بکتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، پس کوئی بھی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ادعا کرے یا قرآن کے بعد دوسرا کتاب لے کے آئے کہ بھئی مجھ پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے، فدمه مباح، اس کا خون مباح ہے، جو بھی شخص اس کو سنے اس کا دم مباح ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 58 میں، حدیث نمبر 19 زرارہ سے۔ زرارہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت بحر حقائق قرآن ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا عن الحلال والحرام، میں نے حلال و حرام کے متعلق ان سے پوچھا، فقال حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ابدا الى یوم القیامہ وحرامہ حرام ابدا الى یوم القیامہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک حرام ہے، ان کی حلال قیامت تک حرام ہے، لا یکون غیرہ ولا یجیء غیرہ، ان کے حلال کے علاوہ کوئی، ان کے حلال و حرام کے علاوہ کوئی حلال و حرام نہیں، ان سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اچھا اب جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو فرشتے آتے تھے، فرشتوں سے بات ہوتی، وہ حلال و حرام نہیں لے کے آتے تھے، فرشتے جو آتے تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقدرات کی باتیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال فلان شخص کو موت دینا ہے، فلان چیزیں بلائیں نازل ہونی ہیں، فلان چیزیں ہونے والی ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے، وہ حلال حرام کا نہیں لے کے آتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی، چاپ دار الکتب، چاپ قم مقدسہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں حدیث 11 میں، 11ویں حدیث میں، صفحہ نمبر 657 میں، یا طلحہ ان كل آية انزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخطي بيدي وتأويل كل آية۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات نازل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے، مجھے لکھوایا، اور میں نے اپنے خط سے لکھا ہے، وہ سب مخطوط میرے پاس موجود ہیں۔ وکل، اس کی تفسیر بھی پیغمبر نے مجھے لکھا ہے، میں نے لکھ دیا۔ وکل حلال او حرام او حد او حکم، اور حرام اور حلال اور حد یا ای حکم یا کوئی دوسرا حکم، او ای شیء تحتاج الیہ الامہ الی یوم القیامہ، اور جو بھی چیز قیامت تک امت کو اس کی احتیاج ہے، عندی مکتوبان باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مکتوب ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے، وخط یدی، اور میرے اپنے ہاتھ سے میں نے لکھا ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، میں مزید آپ کی خدمت میں کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ لمحمد ابن الحسن ابن صفار القمی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ قم مقدسہ، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر ہے 142، اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے، فرمایا اما واللہ عندنا ما لا نحتاج الى الناس وان الناس لا يحتاجون الینا، اللہ کی قسم ہمارے پاس وہ علم ہے جس کی بدولت ہم کسی امتی کے محتاج نہیں ہیں، اور امتی والے سب ہمارے محتاج ہیں، امتی والے سب ہمارے محتاج ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ان عندنا الصحیفة 70 ذراعا بخط علی علیہ السلام واملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو 70 میٹر اس کی طول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا ہے، علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا ہے ان کے خط مبارک میں۔ فیہا من کل حلال و حرام، اس میں ہر حلال و حرام لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، ابو عبداللہ علیہ السلام نے جامعہ پوچھا کہ جامعہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی کتاب ہے، اس کی طول ہے 70 میٹر، فی عریض العدیم، اور وہ چمڑے میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، وفيها كل ما يحتاج إليه الناس إليه وليس من قضية إلا وهي فيها حتى عرش الخدش، اور اس میں ہر حلال و حرام اس میں موجود ہے، اس میں دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پیغمبر نے نہ لکھایا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ آپ کسی کا جسم پہ ایسا لکیر کھینچے نا تو اس کا جرمانہ کیا، اس کا بھی وہاں پہ لکھا ہے جرمانہ کیا۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، جب سب حلال و حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان کے خط مبارک سے، پوری شریعت پیغمبر محفوظ کر کے گئے تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس تھا، تو امام علیہ السلام جب جواب دیتے ہیں نا، 3 آدمی آتے ہیں، ان کو 3 مختلف جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کے پاس وہی مکتوب ہے کہ فلان شخص جو اس حالت میں، اس کی حالت یہ ہو تو اسی مسئلے میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کرے، دوسرا شخص اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ یہ کرے، تیسرا یہی ہے کہ وہ اس طرح کرے، فلان شخص تقیہ میں وہ اس طرح کرے، فلان شخص تقیہ میں نہیں ہے وہ اس طرح کرے۔ تو وہ جو 3 مختلف احکام بتا دیے ہیں، وہ بھی امام علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو علم ان کے پاس تھا، موروث ان کے روح سے دیا، وہ بیان کیا، اور وہ بالکل عصمت نہ تنہا، نہ صرف یہ کہ وہ عصمت کے خلاف نہیں بلکہ عین عصمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ملائکہ کیا لے کے آتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی، جز نمبر 1، صفحہ نمبر 264، فرمایا مبلغ علمنا علی 3 وجوہ، حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے علم کے 3 اقسام ہیں، ماض و غابر و حادث، ماضی گزرا ہوا،
غابر آنے والا، اور ایک ہے مستقبل کے لیے، اور ایک ہے جو جدید ہوتا ہے، علم جدید ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. فَأَمَّا الْمَاضِي فَمُفَسَّر، ماضی کے جو علم ہے وہ ہمارے پاس تفصیل کے ساتھ سب کچھ پتہ ہے. وَأَمَّا الْغَابِرُ فَمَزْبُور، اور آئندہ کے واقعات یہ سب بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہوگا قیامت تک وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. وَأَمَّا الْحَادِثُ فَقَذْفٌ فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاءِ وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا. اور بعض ایسی چیزیں نا کہ جو اجل معلق ہے، جو تبدیل ہو جاتا ہے، مقدرات وہ تبدیل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فرشتوں کو بھیج کر ہمیں خبر دے دیتا ہے کہ یہ بات، یہ بلا نازل ہونے والی ہے، بلا ہٹنے والی ہے، عمر کسی کا گھٹنا ہے، عمر کسی کا زیادہ ہونا ہے، ارزاق کسی کا کم ہونا ہے، ارزاق کسی کا زیادہ ہونے والا ہے. یہ چیزیں کیونکہ بدل جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں اپڈیٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرشتے لے کے آ جاتے ہیں وہ، لیکن یہ نبوت نہیں ہے. لا نبی بعد نبی، ہمارے پاس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پتہ چلا نا آپ عزیزو، پتہ چلا کہ جو چیز یہ شخص لے کے آیا تھا. تو دوبارہ آتے ہیں کہ علی ابن ریاح کے متعلق یہ کہتا ہے کہ بھائی علی ابن ریاح گیا ہے امام علیہ السلام کے بارگاہ میں، اس نے سوال کیا ہے، تو امام نے ایک جواب دیا، اور وہاں پہ کوئی تابعی نہیں کہ تقیہ کرتا. تو پھر دوسرے امام سے کئی سال بعد اسی سوال کو پوچھا تو اس نے دوسرا جواب دے دیا، وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا تقیہ کرے. تو اس لیے علی ابن رواح کو شک ہو گیا مسئلہ امامت پر، عصمت پر، امام علیہ السلام کے علم پر، کہ بھئی یہ تو ویسے ہی ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، انہوں نے چینج کیا، کبھی کچھ باپ کچھ کہہ رہا تھا، بیٹا کچھ کہہ رہا تھا، تو یہ تشیع چھوڑ کے کیا ہو گیا، زیدی ہو گیا. اچھا، تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبتنی ہے، کیونکہ علی بن رباح کا واقعہ یہ خود تمریض کے ساتھ مذکور ہے، تضعیف کے ساتھ مذکور ہے. یہ کوئی مفروغ عنہ واقعہ نہیں ہے کہ ثابت ہے. خود کہتا ہے کہ مجھے اس واقعہ، مصنف کتاب خود کہتا ہے مجھے اس واقعہ، یہ واقعہ مشکوک ہے. تو بات ہی ختم ہے، بات ہی ختم ہے، جو واقعی مشکوک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ واقعہ صحیح بھی ہو کہ کوئی شخص ایک امام علیہ السلام سے کوئی سوال کرے، وہ ایک طرح سے جواب دے، اس کے بیٹے سے وہی سوال کرے، وہ دوسرا طرح سے جواب دے دے، تو یہ جو اگر وہ شخص اس وجہ سے وہ تشیع چھوڑتا ہے تو اس کی جہالت ہے، اس کی عدم علم ہے، اس کی نادانی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود بتا دیا ہے کہ ہم ایک ہی مجلس میں ایک ہی سوال کے ہو سکتا ہے کہ 10 مختلف جواب دے دیں مختلف افراد کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تقیہ. تقیہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں مجلس میں کوئی مخالف موجود ہو، کوئی ناصبی موجود ہو. تقیہ کے بہت سارے اسباب ہیں. جو بھی چیز بقا کے لیے ضروری ہے، امام علیہ السلام وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو کیا کریں. اور یہ کہ ایک ہی مسئلے کے تین مختلف احکام ہوں، اگر وہ ان کے پاس منصوص موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ عینی دین یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور آپ نے مجھے مزائل کہہ دیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا. مجھے پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کالر کو مخالف ہے یا موافق ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. اختلاف تو دیکھیے، اختلاف تو کوئی آج کا اور آپ کا عمر تو نہیں ہے نا، اختلاف شروع سے آ رہا ہے. جی سر. لیکن اس طریقے سے اگر آپ ظلم کریں گے تو یہ تو بالکل ظلم ہی ہوگا. میں آپ کا خادم ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں. میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہی میں مذاق کر رہا تھا. جی آپ کو محبت، آپ کی محبت. آپ کو میں کافی ایسے سنتا ہوں اور آپ کی میں کافی قابلیت کا بھی قائل ہوں. اور ماشاءاللہ جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں خود اہل سنت جماعت طبقے سے ہوں. میں کافی جو ہے میں نے شیعہ سنی کے مابین جو اختلافات ان پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں. تو جو آپ کی یہ ڈیبیٹس ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، میں نے اس کو سنا اور میں نے دوبارہ سے اصول من الکافی کی یہ کتاب الحجت کو یعنی پڑھا. تو ایک دو سوالات میرے ذہن میں آئے. میں نے کہا چلے آپ سے، میں کافی ٹائم سے بیٹھا ہوں 2-3 گھنٹوں سے، کہ آپ سے 2-4 سوالات میں بھی کر لوں اگر آپ اجازت دیں گے. جی سر، جی بسم اللہ. قبلہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے، اور آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں اور آپ نے جوابات دیے. میں ہمیشہ آپ کو سراہتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ ہمیشہ دلائل میں کرتے ہیں، اور میں آپ کی گفتگو کا بھی قائل بھی ہوں ماشاءاللہ. تو حضرت صاحب، آپ نے کتاب الحجت کے اندر ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اصول کافی کے اندر کہ امام باقر علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ یہ بیچ میں آواز آ رہی ہے. عورت کوئی نہیں بیچ میں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ. آیات کریمہ کے بارے میں کہ قیامت کے روز جن کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، کون لوگ؟ تو اصول کافی کے اندر اس میں جواب آیا گیا، کہا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے امام نہیں اور امامت کا دعویٰ کیا ہے. بالکل.
तो मेरा सवाल ये है कि अब उसूल फ़िक़्ह के अंदर दर्जनों मकामात पे ये मौजूद है कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के माबैन इमामत में इख्तिलाफ हुआ, और जिस तरह के दीगर आपके सामने वो पेश किए गए, आपने पेश किए हैं। क्या जी इनमें से किसी एक के ऊपर हम फतवा कुफ्र लगाएँगे? या उनकी अब हujjत पे सुन ले, आप अब इसका कैसे जवाब पेश अच्छी तरह से सुन ले। देखें, हर शख्स का जवाब उसके मुताबिक है, ठीक है ना। अब अच्छी तरह से सुन ले। मोहम्मद इब्न हनफिया के मुतालिक आप कह रहे हैं दर्जनों मकामात नहीं है काफ़ी में। काफ़ी में एक दो मकाम है बस, ज़्यादा नहीं है। मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, मोहम्मद इब्न हनफिया में हमारे पास कोई हदीस नहीं है कि मोहम्मद हनफिया ने इमामत का दावा किया था। मोहम्मद इब्न हनफिया ने देखिए, मोहम्मद इब्न हनफिया के लिए किसने इमामत का दावा किया था वो आपकी कुतुब में मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक शख्स था मुख्तार। हमारे शिया बेवकूफ़ हैं, मुख्तार की ये तारीफ करते हैं कि मुख्तार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन को कत्ल किया है, लेकिन इस तरह नहीं है कि उसके सारे काम अच्छे थे। उसने, हमारे उलमा ने तस्रीह की है, इजाज़त दें, कि वो किसानी था। उसने मशहूर करा, क्योंकि उसके देखें, मोहम्मद हनफिया जब करबला का वाक़या हुआ है उसके बाद मदीने वालों ने कुछ अरसे के बाद 2 साल के बाद यजीद के खिलाफ खुरूज किया था, आपको पता है। और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने खिलाफत का ऐलान किया था और जाके उसने मक्के पे भी कब्जा किया था। उसने मक्के में अपने लिए दारुल खिलाफा बनाया था और लोगों से बैअत मांग रहा था। तो इस वक्त हुआ यह कि जब यजीद का लश्कर आ रहा था मदीने की तरफ, वाक़या हर्रा से पहले, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये लोग मदीने से निकल गए और मक्का चले गए। इसलिए चले गए कि उनको पता था कि मदीने में अब यजीद जो है मदीने में आकर गारत करेगा। आप अच्छी तरह से सुन लें, मदीने में आकर ये गारत करेगा और यहाँ पे तबाही मचाएगा। और वो यही हुआ। उनको महसूस हुआ था कि हालात अच्छे नहीं होंगे। मदीने में लड़ाई हो गई। इन लोगों ने, यजीद की फौज जब मदीने में आई है तो उसने मदीने वालों पे बड़ा जुल्म किया। उसने सब बद्र उहद का जो है बदला ले लिया मदीने वालों से। अब अब्दुल्लाह इब्न, ये कहाँ गया मुख्तार, कहाँ गया? मक्का गया। मक्के में मुख्तार रहता है। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने वहां पे खिलाफत का ऐलान किया। वो प्रेशर डाल रहा है कि तुम क्या करो, तुम मुझसे बैअत करो। इसी वक्त, इसी अय्याम में, इन्हीं औकात में मुख्तार ने कूफे में क़याम किया है, खुरूज किया है। और जो शिया लोग हैं उनको अपने साथ, प्लीज सुन लें, कहानी सुन लें, अक्सर लोगों को पता नहीं है, आपको पता होगा, उनको नहीं। उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मैं जो हूं, मैं मोहम्मद हनफिया, ये झूठ में कह रहा था, मैं मोहम्मद हनफिया का नुमाइंदा हूं। असली इमाम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद असली इमाम मोहम्मद हनफिया है। और ये मोहम्मद हनफिया ने मुझे खत लिखा है, मुझे पैगाम दिया है, लेकिन वो खुद तकिया कर रहा है, वो महदी है और मैं उसका सफीर हूं, नुमाइंदा हूं, आप मुझसे बैअत करें। जो सादा लोग थे उस जमाने में, बहुत सारे लोग इसके साथ मिल गए मुख्तार, और मुख्तार के साथ के हाथ में पावर आ गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को कत्ल किया। और अल्लाह आपका भला करे, इस तरह उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर और उनकी मोहब्बत के नाम पर उसने क्या किया? उसने वहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अपनी हुकूमत कायम कर ली। एक मिनट इंतजार करो, तुम ठहर जाओ एक मिनट ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा अहम सवाल किया आपने, अब जवाब सुन लो। आप तसल्ली से, आपने कहीं जाना तो नहीं है ना, इतना इंतजार किया। देखें, ये किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा लिब्न सअद, जिल्द नंबर 4, छाप दार सादर बैरूत, सफ़ा नंबर 98 में। वकान अल-मुख्तार यख्तलिफु इला मुहम्मद इब्न अल-हनफिया वकान मुहम्मद लैस फीहि बिहसन अर्राय वला यक़बलु कसीरन मिम्मा याती बिह। ये मुख्तार बहुत जाता था, यानी ये कूफा जाने से पहले जब ये मक्का में था, बहुत जाता था मोहम्मद हनफिया के पास, इसका आना जाना होता था। मोहम्मद हनफिया को इससे मोहब्बत नहीं करता था, इसको पसंद नहीं था। अच्छा, फिर जब मक्का छोड़ के मुख्तार कहां चला गया? मक्के में किसकी हुकूमत है? अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की हुकूमत है। ये वहां से भाग के चला गया कूफा। ये बहुत बहादुर आदमी था, शुजा आदमी था और लोगों को जानता था, सियासत में बड़ा माहिर था। वहां पे जब गया है तो उसने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की मुखालिफत की है और उसका ऐब बयान करना शुरू किया है। वजअल युल्क़ी इलन्नास अन्न इब्न ज़ुबैर कान यतलबु हाज़ा अल-अम्र लिअबिल क़ासिम यानी इब्न अल-हनफिया थुम्मा ज़लमहु, और लोगों में यह मशहूर करा दिया कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने शुरू में वादा दिया था कि खलीफा किसको बनना है? खलीफा मोहम्मद हनफिया को बनना है।
اور بعد میں اس نے خیانت کی، غداری کی، اب خود خلافت کا ادعا کر رہا ہے اور کہہ رہا تھا اور وجعل يذكر ابن الحنفية وحاله وورعه وانه بعث الى الكوفة يدعو له، اور کہہ رہا تھا کہ محمد حنفیہ ہمارا امام ہے، وہ بہت ہی متقی انسان ہے، صاحب علم ہے، اور اس نے مجھے دعوت دیا کہ میں کوفہ چلا جاؤں، لوگوں سے بیعت لے لوں، وانه كتب له كتابا فهو لا يعدو الى غيره، اور اس نے مجھے اپنا وکیل بنایا، مجھے اپنا کمانڈر بنایا، اور مجھے ایک لکھ کے بھی دیا، میں اس کو آپ کو دکھاتا نہیں، صرف ثقہ لوگوں کو یہ کتاب، یہ خط میں اس کا دکھاؤں گا۔ اس طرح وہ اس کی کافی تفصیلات موجود ہیں اس کتاب میں۔ اچھا کہ محمد حنفیہ سے کی جانب سے وہ لوگوں سے، محمد حنفیہ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ مختار یہ کر رہا تھا کوفے میں، اور پھر کیا ہوا، اس نے جب بہت ظلم پھر مختار کی حکومت بن گئی کوفے میں، محمد حنفیہ ادھر عبداللہ ابن زبیر اس پہ بڑا ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم بیعت کرو والا ہم تمہارے گھر جلا دیں گے۔ تو جب پریشر بہت بڑھ گیا محمد حنفیہ پر، تو محمد حنفیہ نے کہہ دیا کہ مختار کو پیغام بھیجا کہ میں کوفہ آنا چاہتا ہوں، میں کوفہ آنا چاہتا ہوں۔ مختار تو فراڈی تھا، مختار کو اگر محمد حنفیہ آ جائے، یہ تو اسی کے نام پہ تو اس نے حکومت بنا دی، اگر یہ آ جائے تو اس کی حکومت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب لوگوں کو مشہور کرایا تھا کہ اصل امام تو یہ ہے۔ جب محمد حنفی نے کہہ دیا کہ میں کوفہ آنا چاہتا ہوں، تو اس نے لوگوں میں کیا مشہور کر دی کہ مہدی کی یہ نشانی ہے، جب وہ کوفہ آئے گا تو اس پہ تلوار کا ایک ضرب لگے گا، اور ضرب اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 100 میں، اچھا میں دکھاؤں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 100 میں نہیں، صفحہ نمبر 101۔ سن لیں بھائی، سن لیں پلیز، سن لیں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ محمد حنفیہ کہہ دے کہ میں کوفہ آؤں گا، تو یہ صفحہ نمبر 101 میں کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ محمد حنفیہ نے خود امامت کا ادعا نہیں کیا، مہدویت کا ادعا نہیں کیا۔ کس نے کیا ہے اس کے لیے؟ مختار، اور وہ خود کو پتہ بھی نہیں ہے اس نے۔ تو جب محمد حنفیہ کو پتہ چلا کہ اس نے یہ مشہور کرایا کوفے میں کہ مہدی کے ٹیسٹ ہوگا نا، مہدی کا کیا ٹیسٹ ہوگا، ہم تلوار سے ماریں گے اس کو، تلوار سے جب ماریں گے اس پہ اثر نہیں ہوگا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں ادھر جاؤں گا، یہ مجھے قتل کرنا، تو یہ کوفہ نہیں گیا۔ پھر اب جو شیعہ کتب میں موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد حنفیہ نے امامت کا ادعا کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا، کافی کی حدیث، تاکہ بالکل آپ کی سوالات، آپ کے سوال کا ازالہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ درجنوں حدیث، کوئی درجنوں حدیث، ایک حدیث ہے میرے خیال میں، اس سے زیادہ بھی، یا 2 حدیث ہے نہایت۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ صفحہ نمبر 348 میں وہ روایت ہے۔ اچھا، اب جس حالت میں محمد حنفیہ رہتے ہیں، محمد حنفیہ کی ہماری کتب میں کوئی ایسی بات نہیں کہ محمد حنفیہ نے خود امامت کا ادعا کیا ہو۔ محمد حنفیہ زبردستی کوفے والوں میں مشہور کر، وہ زمانہ، اب دیکھیں ہم اس زمانے میں رہتے ہیں کہ کیا میس میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن ایکسچینج کا زمانہ ہے، انفارمیشن بہت اسپیڈ کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اگر مکے میں کچھ ہو رہا ہے اور کوفے میں کچھ ہو رہا ہے تو لوگوں کو اتنی جلدی خبر نہیں ہوتی تھی۔ محمد حنفی بھی مکے میں محاصرے میں تھا، وہ حصار میں تھا، وہاں پر کس کی حکومت تھی؟ عبداللہ ابن زبیر، وہ کسی سے اس سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے اس بیچارے کو۔ تو اب کوفے میں مشہور کر دیا کہ یہ تو امام ہے، یہ مہدی ہے، لوگوں سے بیعت لی، حکومت اس کے نام پہ بنا دی ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس حالات میں محمد حنفیہ کیا چاہتا ہے؟ محمد حنفیہ چاہتا ہے کہ میں اس بات کو ازالہ کروں اپنے آپ سے، لوگوں کی ہدایت ہو۔ تو وہ علن کیا کہتا ہے کہ وہ ارسل محمد الى علی بن الحسین فخلا به۔ محمد حنفیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ابن اخی قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو مختار کا عقیدہ ہے اس کو بتا دیا، کسانیہ کا عقیدہ، کہ بھائی دیکھو بھائی آپ مجھ سے بیعت کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، پھر حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام ہے، اور پھر حسین علیہ السلام کے بعد میں خلیفہ ہوں، آپ مجھ سے بیعت کریں۔ اچھا، کیونکہ میں اس کے بعد میں بائی میں ہوں۔ اچھا، فقال علی له علی بن الحسین، امام علی بن الحسین نے کہا یا عم اتق اللہ ولا تدع ما ليس لك بحق۔ آپ جو کہنا نا کہ بہت سارے روایت ہے، بہت سارے روایت نہیں ہے، اے میرے چچا باطل بات کا ادعا نہ کریں۔ یہ باطل بات کا ادعا کس نے کیا تھا؟ یہ باطل بات کا ادعا مختار نے کیا تھا۔ ایک تہمت لگائی محمد حنفیہ پر، کیونکہ محمد حنفیہ حصار میں، کوئی اس سے مل نہیں سکتا مکے میں، تو اس وقت اس نے مشہور کیا کہ مہدی امام ہے۔
تو اب اس کے ازالہ کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بھائی اور یہ چچا اور بھتیجا یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا حق نہیں ہے. یا ابی ان عم یا ابی یا عم صلوات اللہ علیہ یا ابی ان ابی یا عم صلوات اللہ علیہ قبل ان يتوجه الى العراق وعهد الي في ذلك قبل ان يستشهد بساعه وهذا سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلا تتعرض لهذا. یہ میرے چچا میرے والد نے مجھے اپنا وصی بنایا. امام حسین علیہ السلام عراق جانے سے پہلے مدینہ میں مکہ میں اس نے مجھے وصی بنایا. بہرحال اس کے بعد یہ دونوں گئے کہ آ جا حجر الاسود کے پاس. حجر الاسود جس کی امامت کا شہادت دے گا وہی امام ہے. محمد حنفی کو تو پتہ تھا, اس کو تو پتہ تھا کہ اس کے پاس کرامات نہیں ہے, معجزات نہیں. حجر الاسود اس کی کبھی اس کی امامت کا شہادت نہیں دے گا. اس کو تو یہ تو بخوبی پتہ تھا. وہ پھر بھی کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ وہ واقعا واضح کرنا چاہتا تھا شیعوں پہ, حجت تمام کرنا چاہتا تھا کہ کوئی کسی کے ذہن میں توہم نہ ہو کہ محمد حنفیہ امام ہے. تو دونوں گئے. اچھا, حجر الاسود کے بعد سب سے پہلے امام علیہ السلام نے کہا علی ابن الحسین یا عم لو کنت وصیا و اماما لاجابک, آپ جائیے حجر الاسود سے بات کیجیے, اگر آپ امام اور وصی ہیں حجر الاسود آپ کی امامت کی شہادت دے گا. قال له محمد فدع اللہ انت یا ابن اخی وصلہ, اس نے کہا کہ نہیں آپ پہلے چلے جائیں. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام گئے. فدع اللہ علی ابن الحسین بما اراد ثم قال امام علی ابن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ حجر الاسود کے سامنے پہلے انہوں نے دعا کیا, پھر انہوں نے حجر الاسود سے خطاب کیا اسألک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء, میں تجھے اس رب کا قسم دیتا ہوں جس نے تجھے میں میثاق انبیاء امانت میں رکھی ہے, ومیثاق الاوصیاء ومیثاق الناس اجمعین, اور تمام اوصیاء کا میثاق اور تمام لوگوں کا میثاق تجھ میں وصیت میں ہے. اچھا, لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین ابن علی علیہ السلام, ہمیں خبر دو تو حجر الاسود شہادت دے دو کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد اس کا امام کون ہے, اس کا وصی کون ہے. فتحرک الحجر حتی کاد ان یزول عن موضعه, حجر الاسود ایک دفعہ گڑگڑانے لگا, حرکت کرنے, اس میں تحرک آئی. ایسے لوگوں کو لگا کہ حجر الاسود اب دیوار کعبہ سے گر کر باہر آ جائے گا. ثم انطقه اللہ عز وجل بلسان عربی مبین, پھر اللہ تعالیٰ نے حجر الاسود کو سب کے سامنے عربی مبین زبان میں ناطق بنا دیا, اس کی زبان پہ شہادت جاری کیا. فقال اللہم, اے اللہ شاہد بن, ان الوصیۃ والامامۃ بعد الحسین ابن علی الی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب, تو شاہد بن کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد ان کا وصی کون ہے, امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام, علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ. فانصرف محمد ابن علی وهو يتولى علی ابن الحسین, محمد ابن حنفیہ اسی وقت انہوں نے شہادت دی کہ آپ میرے امام ہیں, اور وہ ان کی امامت کا اقرار کر لیا. یہ کافی میں یہ ہے. اچھا, اب یہ جو سوال کیا گیا نا محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان, یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو آگاہ کیا, کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا فرقہ بن چکا تھا عراق میں جو کیسانیہ کہلاتے تھے. وہ مختار کی وجہ سے کہ مختار بعد میں تو مختار قتل ہوا نا, لیکن کیسانیہ تو بچے رہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں کی ہدایت ہو جائے, امام محمد حنفیہ نے سب لوگوں کے سامنے حجر الاسود کے سامنے آیا اور حجر الاسود سے سوال کیا. اب دیکھیں اس طرح کے سوال جواب قرآن مجید میں بہت ہیں کہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے سوال جواب کیا جاتا ہے, نہ کہ خود وہ شخص جو ہے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو. مثلا ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اے اللہ مجھے بتا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ او بھائی, اللہ کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام سے پکا کوئی مومن ہے ہی نہیں دنیا میں, ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تو پتہ, اللہ جانتا ہے. اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ سوال ایسا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا سوال ایسا ہے, مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر بعد میں کوئی لوگ سن لیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو بھی قیامت پہ یقین نہیں تھا. یہ کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. یا مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن مجید میں آیے مبارکہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى, سورہ معاہدہ میں, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ عیسیٰ مجھے بتا, تو نے لوگوں کو بتایا
کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں بھی جو اللہ ہے یہ بھی خدا ہے. اچھا، تو یہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس بہتان سے پاک ہو جائے کہ یہ الوہیت کے مدعی نہیں تھے. تو محمد حنفیہ اس زمانے میں جو عراق میں ان کے ادعا کے بغیر ایک فرقہ بن چکا تھا کیسانیہ کا، اس کو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں اس سے؟ ہاں، اس کا طریقہ ہی یہی تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو کہہ دیں کہ آ جائیں آپ میرے سے بیعت کریں. امام علیہ السلام کہہ دیں کہ خلیفہ میں ہوں، چلتے ہیں دونوں حجر الاسود کے پاس. آئے حجر الاسود کے پاس، حجر الاسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی شہادت دی ہے، اور صریح نص ہے کہ محمد حنفیہ نے اقرار کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام ہے. جی بولیں، اب بولیں. جی کہ میرا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل طلب جو ہے نا یہ مجھے سمجھا دیا. لیکن جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں امام ابو محمد حنفیہ آتے ہیں نا، وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سے پہلے ابھی جو ہے نا وصیت نہیں ہے، اور کوئی وصیت نہیں ہے، تو اب میں عمر میں بڑا ہوں تو میرا حق ہے امامت کا. تو اس کے بعد یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بعد میں ان کی بحث مباحثہ ہوا اور جا کر کے بعد میں حجر اسود کے بعد یہ فیصلہ ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آیا کہ جب یہ پہلے ان کا آپس میں یہ گفتگو ہوئی اور یہ کہا کہ اے اللہ سے ڈرو چچا، میرے حق میں وصیت ہے، تمہارے حق میں وصیت نہیں ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے حق میں وصیت کسی کے حق میں نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا محمد حنفیہ کو نہیں معلوم تھا کہ یعنی وصیت کسی کے حق میں نہیں ہے؟ دیکھیں محمد حنفیہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے. دیکھو یہ نص الفاظ ہے محمد حنفیہ کے. محمد حنفیہ نے یہ کہا امام زین العابدین علیہ السلام کو، یبن اخی، اے میرے بتیجے، اے میرے بیٹے، قد علمت، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کس کو دی؟ وصیت اور امامت اپنے اباد علی علیہ السلام کو دی ہے. ثم الى الحسن، بالکل، ثم الى الحسین علیہ السلام وقد قتل ابوک، اور آپ کے والد شہید ہو گئے، وصلی علی روحی ولم یوصی، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہے اور انہوں نے کسی کو وصی نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ دیکھیں یہ وہی عقیدہ، اب مجھے بات کرنے، یہ وہی عقیدہ تھا جو مختار نے کوفے میں پھیلایا تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام، سن لیں میرے بات پر، امام حسین علیہ السلام نے کسی کو وصی نہیں بنایا ہے. ان کے بعد جو ہے کس کو بنایا امامت ملنی چاہیے؟ محمد حنفی کو ملنی چاہیے. کس لیے؟ کہ وَأَنَا عَمُّكَ وَسِنْ، کیونکہ یہ جو ہے سب سے بڑا بھائی امام حسین علیہ السلام کے بعد یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو امام زین العابدین نے اس کے بعد اس کے جواب میں کہہ دیا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی. آپ کہتے ہیں قد اوصى الی قبل ان يتوجه الى العراق وعهد الی، میرے والد نے وصیت کی ہے سب کے سامنے، مجھے اپنا وصی بنا دیا. تو یہ ابن حنفیہ یہ جو کہتے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ مختار نے ان کی امامت مشہور کرا دی تھی، اور اس کو باطل کرنے کے لیے ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم کا ایمان نہیں ہے. میرا سوال سر کہ پہلے معافی چاہتا ہوں میں آپ کی بات جو ہے کاٹ رہا ہوں، کیونکہ اصل کافی میں ایک اور روایت بھی ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میرے بعد انت روحی والجسمی امام من بعدی. کس کو کہا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. محمد حنفیہ کے لیے کہ تم میرے بعد امام، کوئی ایسے اصول کافی میں نہیں ہے. یہ سب آپ کی اختراع ہے، کوئی روایت نہیں، نہ اصول کافی میں، نہ فروع کافی میں، نہ کسی شیعہ کتاب میں موجود ہے کہ آپ میرے بعد امام ہیں. یہ جو کتاب الحجت کے اندر 227 پیج ہے نا الشافعی کا، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کتاب کافی میں کہ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہہ دیا کہ تم میرے بعد امام ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اور یہ جو غلط فہمی کے اندر روایت آتی ہے نا یہ والی امام سجاد کے چیپٹر میں، جس میں یہ اختلاف، اس میں یہ نہیں ہے کہ ابن حجر کے جو ہے یہ اصل حجر کے پاس گئے اور اس میں جا کر کے کشف الغمہ، کشف الغمہ کے مصنف نے اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں یہ روایت لاؤں گا مخالفین کے کتب سے لاؤں گا. وہ شیء روایت ہے ہی نہیں. جیسے میں ابھی اس پروگرام میں آتا ہوں نا، بخاری مسلم سے نقل کرتا ہوں. کشف الغمہ کے مقدمے میں وہ وہاں پہ مصنف نے لکھ دیا کہ میں مخالفین کے کتب سے احادیث نقل کروں گا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں. وہ شیء احادیث ہے ہی نہیں بھائی کشف الغمہ، جب اس کے مقدمے میں کہہ دیا ہے اس نے. نہیں وہ تو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر سے روایت ہے باقاعدہ، اس میں وہ ایک یعنی تفصیل شیعہ علماء سے لے کے آتے ہیں. آپ حوالہ دے دو نا، میں کشف الغمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. کشف الغمہ میں اس کے مصنف فرماتے ہیں، پیج نمبر 70 ذرا آپ دیکھیں نا پلیز. کشف الغمہ میرے بھائی نہیں، کشف الغمہ کی 3 مجلدات ہیں، میں یہ جلدیں نہیں ہیں. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ کشف الغمہ کے پیج نمبر 70 میں آپ جلد نمبر بھی بتا دیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ دیکھو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام، ملاحظہ فرمائیے،
میں آپ کو اس کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جلد نمبر 1 ہے کشف الغمہ کی. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام جزء اول. یہ کتاب مقدمۃ المؤلف، مؤلف کا مقدمہ، یہ اس کا ایک طویل مقدمہ ہے. صفحہ نمبر 4 میں اپنے مقدمے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ فِي النقل من كتب الجمهور ليكون ادعى الى تلقيه بالقبول. میں نے یہاں پر مخالفین کی کتابوں سے روایت نقل کی ہے تاکہ مخالفین پہ حجت ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو مخالفین بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں کرتے. تو یہ کشف الغمہ کے مؤلف جب بتاتے ہیں کہ یہ شیعہ احادیث نہیں ہے، مخالفین کے احادیث ہیں، تو اس کو آپ ہمارے مخالفت پہ نہیں لا سکتے، اسے ہمارے پہ حجت پہ نہیں لا سکتے. اوکے، تھینک یو سر. تھینک اللہ کو جزائے خیر. میں اور بھی سوال کر سکتا ہوں یا ایک سے ایک مزید سوال کریں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک سوال. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت امام جعفر الزکیہ کے مابین بھی ایک اختلاف جو ہے وہ بھی الکافی نے نقل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ نفس زکیہ ہمارے پاس نفس نجسہ ہے. وہ نفس ہمارے پاس محمد ابن عبداللہ ابن الحسن نفس زکیہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ جماعت مخالفین وہ اس کو نفس زکیہ بولتے ہیں. وہ ایک بہت ہی پلید آدمی تھا، ناصبی آدمی تھا. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دشمن تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے جیل میں ڈالا. وہ بڑا ہی پلید آدمی تھا. وہ اس نے امامت کا ادعا کیا ہے اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈالا ہے. اس نے جھوٹا، دیکھو اس کے والد بھی بڑے فراڈی آدمی تھے، عبداللہ ابن الحسن المثنی، وہ بھی بلعون آدمی تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر وہ شراب میں مرے، شراب پیتے ہوئے مرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ جس حالت میں وہ مرا ہے، کہ امامت کا ادعا کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کے لیے امامت کا ادعا کرتے ہوئے مرا ہے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں. اجازت دیں؟ میں صرف دو لفظ پڑھ لو. وہ حدیث میں نے ادھر پڑھی ہے، وہ پوری حدیث میں نے پڑھی ہے. اس میں آپ پڑھ لینا. اس ان میں نفس زکیہ کا جو گورنر تھا، اور نفس زکیہ آپ لوگ وہ دیکھیں، آپ کے محدثین اس کی عزت کرتے ہیں. جماعت مخالفین کے کتب میں جائے نا، یہ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، وہ اس کی بڑی تعریف ہے، اس کی بڑی فضائل ہیں. وہ شیعوں میں اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ ناصبی آدمی. میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، کیونکہ نفس زکیہ کو شیعہ کتب کے اندر جو ہے نا اہل بیت کا امام مہدی بھی کہا گیا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. نہیں، کسی شیعہ کتاب میں نہیں کہا گیا، کسی شیعہ کتاب میں نہیں. وہ بالکل جھوٹ ہے. شیعہ کتاب میں امام مہدی وہ ائمہ میں سے ہے ہی نہیں ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. وہ کوئی بیوقوف. آپ کس کتاب سے نقل کریں کہ اس کو کسی نے مہدی کہا؟ اچھا، اب میں اس طرف جانا چاہ رہا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسی عبارت کے اوپر جو سورہ کافی کی بات ہے، میں کیونکہ سوال کرنے آیا ہوں تو آپ سے دو چار باتیں سیکھ جاؤں گا. تو اس میں یہ روایت میں یہ ہے سورہ کافی کے اندر کہ جو محمد ابن عبداللہ ہیں، ان کا جو گورنر تھا عیسیٰ ابن زید ابن زین. ہاں، عیسیٰ ابن زید، وہی ملعون. جی، یعنی زین العابدین کی اولاد زید کا بیٹا. بالکل وہ بدماش آدمی تھا، بدماش ناصبی تھا، اہل بیت سب کا دشمن تھا. وہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ دے کہ بیعت کرو الا میں تیرا منہ توڑ دوں گا نا. او بھائی تم خود کہتے ہو کہ نبی کے والدین کافر تھے نا، اور نبی کے والدین کافر تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی دنیا میں کوئی سید ہے وہ اچھا ہے، ہم نہیں کہتے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا پوتا وہ بدماش ہو؟ وہ بھائی دنیا میں بدماش بہت ہوتے ہیں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. یعنی جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو امام جعفر نے کہا ہے کہ جو امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، تو نفس الزکیہ بالکل بلا ریب. دیکھیں آپ لوگ جو تاثر دیتے ہو نا کہ یہ سب پھر تو اولاد فاطمہ علیہ السلام سب کافر ہو جائیں گے، یہ جھوٹ ہے. اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سب کے سب ادامت کی جھوٹی ادعا نہیں کرتے تھے. وہ کچھ لوگ تھے، کچھ افراد تھے جنہوں نے امامت کے ادعا کیے ہیں. جیسے اگر اولاد فاطمہ علیہ السلام سے کوئی نبوت کا جھوٹا ادعا کرے، بھائی اس کے کفر میں شک ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. بس میرا سوال یہ جھوٹا ادعا کرے نا اولاد فاطمہ علیہ السلام. دیکھو میں آپ کو ایک شریف بات بتا دوں. دیکھیں سادات کی نسل سے، دیکھیں سادات، اجازت دیں بھائی، اجازت دیں. سادات کی نسل سے دیکھیں، اللہ کا حکم سب کے لیے ایک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. سادات کی نسل سے اگر کوئی کسی کو قتل کرے اس کے لیے بھی قصاص ہے. اس طرح نہیں کہ وہ سید ہے تو اس کو چھوٹ ہے. سادات کی نسل سے اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ بھی کٹے گا. سادات کے نسل سے اگر کوئی مثلا غلط حدیث نقل کرتا ہے تو وہ ضعیف بن جائے گا. اس لیے نہیں کہ بھائی وہ سید ہے تو اس کو چھوڑ دو، بھائی وہ ثقہ ہے. سادات کی نسل سے، ائمہ علیہ السلام کی نسل سے اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس پہ حد لگے گا. ائمہ علیہ السلام کے نسل سے اگر کوئی شخص نبوت کا ادعا کرتا ہے تو اس پہ لعنت ہے اللہ کی، وہ جھوٹا ہے. اسی طرح اگر امامت کا ادعا کرے تو اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان کا خاندان بہت بڑا تھا. دیکھیں
پرانے زمانے میں بالخصوص بنی ہاشم علویین یہ شادیاں بہت کرتے تھے. ہر امام مثلا 3 شادی 4 شادی کرتے تھے اور ان میں سے سب میں سے اولاد ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, تو ان کے بہت ساری نسل بڑھ جاتی تھی اور پھر ان کے ہر اولاد ان کی اپنی شادیاں ہوتی تھی اور وہ جلدی عمر میں شادی کرتے تھے پرانے زمانے میں. اب مثلا ایک شخص اس کا بیٹا ابھی 15 سال کا ہو گیا تو اس کے لیے بہو لے کے آتے تھے اس زمانے میں, 16 سال کی عمر میں بہو لے کے آتے تھے, تو بہت کم عرصے میں ان کی نسل بہت بڑھ جاتی تھی, تو ان کے نسل کے افراد بہت زیادہ تھے. تو اس صورت میں اگر ان میں کچھ افراد منحرف ہو گئے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں, 1 منٹ. بس میرا بات جی سر بولیں. جی بات کلیئر ہو گئی, یہ بات میں سمجھ آ گئی کہ میں یہ سمجھتا کہ جو شیعہ بھائی ہیں. ایک منٹ میں ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ محمد ابن عبداللہ کے والد کی حدیث ہے. دیکھو ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ کتاب الاحتجاج طبرسی ہے, چاپ منشورات الرضی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر اس کتاب کے مقدمے میں طبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے سب احادیث کیا ہیں, متواتر ہیں. بھلے, اور اسی لیے میں اس کا سند ذکر نہیں کرتا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اچھا, اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 130 میں بھلے 120 معاف کیجیے 120 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے, لیس منا احد الا وله عدو من اہل بیت. ہم اہل بیت ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اپنے خاندان سے, اس کا اہل بیت میں سے اس کا کوئی دشمن ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور امام کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے شیعہ مذہب میں. فقیل له بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ جو فرزندان امام حسن مجتبی علیہ السلام جو امامت کا ادعا کرتے ہیں یہ حق کو نہیں جانتے, امامت کو نہیں جانتے. فرمایا بلا ولکن یحملهم الحسد. فرمایا جی ہاں حق کو جانتے ہیں لیکن حسادت کی وجہ سے حق کا اعتراف نہیں کرتے. ابو یعقوب کہتے ہیں کہ لقیت انا ومعلى ابن الخنیس الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہاں میری ملاقات ہو گئی اسی محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے والد عبداللہ ابن الحسن سے. اس کو تو پتہ تھا کہ یہ شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ, یہ زیدی نہیں ہے. تو کہا یا یہودی فاخبرنا بما قال فینا جعفر ابن محمد. مجھ سے میں گالی دی اس نے, کہتا اے یہودی تیرا امام جعفر ابن محمد ہمارے متعلق کیا کہتا ہے, ہمیں بتا دو. فقال امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں هو والله اولا بالیہودیت منکما. فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ یہودی دین کے زیادہ اولا ہے آپ کے نسبت, وہ یہودی ہونے کا زیادہ قریب ہے. ان الیہودی من شرب الخمر. یہودی وہی ہے جو شراب پیتا ہے, یعنی شیخ شراب بھی پیتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت دی کہ شراب پیتا تھا. پھر اگلے حدیث میں وبہذا الاسناد سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو توفی الحسن بن الحسن على الزنا والربا وشرب الخمر كان خيرا لهم مما توفی علیہ. حسن ابن الحسن وہی جس کو منصور نے مار دیا تھا لے کے گیا تھا, اس کا بیٹا مہدی بنا تھا محمد بن عبداللہ. وہ اگر وہ زنا کرتے ہوئے, ربا کھاتے ہوئے, شرب خمر کرتے ہوئے مرتا بہتر تھا, مسلمان مرتا, اس سے بہتر کہ اس نے امامت کا جھوٹا ادعا کیا اپنے بیٹے کے لیے, اس سے بہتر تھا. تو ہمارے نزدیک آپ پوچھیں کہ یہ کافر تھے؟ جی ہاں بالکل, جس نے بھی جھوٹی امامت کا ادعا کیا وہ بالکل کافر ہوتا ہے بھائی, چاہے وہ اولاد حسن میں سے اولاد حسین میں سے, کوئی فرق نہیں پڑتا. امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا, اس کے علاوہ کوئی ادعا کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے بھائی. بس آج جی بہت شکریہ آپ کا. میرا یہی ڈاؤٹ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صرف صحابہ کرام کافر سمجھتے ہیں, تو آج یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کا ادھر پیمانہ بھی اس طرح کا ہے. اگر کوئی غلط بات کرتا ہے بھائی اس کا کوئی چھوٹ نہیں کہ صحابی ہے اس نے غلط بات کی تو چھوٹ دو نا, یا کوئی مثلا امام علیہ السلام کی نسل سے ہے. ابھی آپ کے پاکستان میں سادات کی کمی ہے بھائی, سادات بہت زیادہ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت شریف لوگ ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, کوئی ہے بھائی. لیکن سادات میں ایسے بھائی نہیں, آپ مجھے بتائیں سادات میں ایسے بدماش لوگ بھی پائے جاتے نہیں پائے جاتے جو برے ہیں؟ بالکل پائے جاتے ہیں. میں اس بات بالکل, تو یہ تو شریعت تو نہیں ہے, شریعت یہ تو نہیں کہ بھائی وہ سید ہے بس وہ برا نہیں ہے. ابھی آپ پاکستان کے کسی کورٹ میں چلے جانا, کورٹ میں چلے جائیں بھائی, اگر وہ کوئی مقدمہ ہو رہا اس لیے تو نہیں, اگر کسی سید نے چوری اس لیے تو نہیں چھوڑتا کہ بھئی یہ سید اس کو چھوڑ دو, اس کو سزا تو ملے گی نا. کہتے ہیں کہ بھئی اس نے چوری کیا قتل کیا, وہ اس لیے تو نہیں چھوڑتا کہ سید ہے. چلیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے. اوکے جناب, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کی محبت کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا میرے محترم ناظرین, میں اپنے بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑے انہوں نے تحقیق کیا
اور سوالات اہم کیے ہیں جن کا جواب ہمیں دینا چاہیے تھا، اور انہوں نے ہمارے کام آسان کیا کہ وہ باتیں جو ہم شاید آئندہ جا کے ہمارے لیے بیان کرنا ضروری ہوتا انہوں نے خود پوچھ لیا. اب اس کا کلپ بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور ان اشکالات کا ازالہ ہوگا. اچھا، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. میں مزید ایک دو اشکالات کا جواب دینا چاہتا ہوں میرے محترم ناظرین. میں اشکالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں کالرز لوں گا. اچھا، میرے محترم ناظرین دیکھیں، یہ ڈاکٹر زبیر گروپ کے ایک دو مزید میں اشکالات آپ کے جواب دے دوں. ایک حدیث وہ ہے جو اصول کافی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں یہاں پہ کوئی جاسوس ہے یا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، چاپ دارالکتب الاسلامیہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں پر صفحہ نمبر 260 میں یہ ایک باب ہے، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفى علیہم الشیء صلوات اللہ علیہ. ائمہ علیہم السلام کے پاس علم ما کان وما یکون ہے، اور ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، کوئی چیز ان سے چھپا نہیں رہتا. اسی باب میں جو پہلا حدیث ہے، اور اس کو یہ لوگ مذاق کے طور پہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ دیکھو عنوان کیا رکھا ہے، ائمہ علیہم السلام علم ما کان وما یکون رکھتے ہیں، ماضی مستقبل سب کا علم رکھتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. پھر وہ ان کا امام پوچھتا کیا ہے، عن سیف التمار کنا مع عبداللہ علیہ السلام جماعت من الشیعہ فی الحجر. ہم کعبے کے ساتھ جو حجر ہے، حجر اسماعیل علیہ السلام، آپ مکہ گئے نا، ادھر بہت ہی پبلک جگہ ہے، کعبے کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہے حجر اسماعیل. آدھی سی دیوار ہے اس کے ہاف سرکل والی دیوار ہے. ہم اس میں کچھ شیعہ بیٹھے تھے. فقال علینا عین، امام علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم یہاں پہ کوئی جاسوس ہے. فالتفتنا یمنۃ ویسرۃ فلم نرى احدا، ہم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. فقلنا لیس علینا عین، ہم نے کہا کہ یہاں پر کوئی جاسوس نہیں ہے. فقال ورب الکعبہ، انہوں نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، ورب البنیہ 3 مرات، اس بلڈنگ یعنی یہ جو اسٹرکچر ہے کعبے کی اسٹرکچر، اس کی پروردگار کی قسم، اس کعبہ کی قسم، 3 دفعہ انہوں نے قسم لیا. لو كنت بين موسى والخضر علیہم السلام لاخبرتهما انی اعلم منهما، اگر میں موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے درمیان ہوتا تو میں ان کو بتا دیتا کہ میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں. ولا انبعتهما بما ليس في ايديهما، میں ان کو وہ علم دیتا، وہ اخبار دیتا جو ان کے پاس نہ موسیٰ کے پاس تھا نہ خضر علیہ السلام کے پاس. لان موسیٰ والخضر اعطیا علم ما كان ولم يعطیا علم ما يكون، کیونکہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے پاس ما کان کا علم تھا، گزشتہ کا علم، آئندہ کا علم نہیں تھا. وما هو كائن حتى تقوم الساعة، اور قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں ان کا علم ان کے پاس نہیں تھا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراثہ، اور ہمیں یہ علم وراثت میں ملی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، تو اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے شیعہ مذہب کے مطابق. وہ اور جماعت مخالفین صرف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیوں پوچھا کہ علینا عین، یہاں پہ کوئی جاسوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ما کان ما یکون ہے، موسیٰ اور خضر سے عالم ہے، تو وہ اس کو کیوں نہیں معلوم کہ یہاں پہ کوئی جاسوس نہیں ہے. تو میرے محترم ناظرین، ہر سوال، ہر استفہام، وہ اس کی وجہ جہل نہیں ہوتی، وہ سامنے والا آدمی جاہل ہے. بعض سوالات تربیت کے لیے ہوتی ہے. یہ جگہ بڑا پبلک ہے، دیکھیں جگہ کون سا ہے، حجر اسماعیل ہے، وہاں پہ ہمیشہ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں. تو ایسے حالت میں کہ یہ میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بتائیں کہ جعفر ابن محمد صلوات اللہ علیہما روافظ کا امام، اس کا ادعا یہ ہے کہ وہ موسیٰ اور خضر سے بھی عالم.
ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر جگہ کہنے والی بات نہیں ہے. آپ لوگ احتیاط کرنا, ہر جگہ نقل نہیں کرنا میری بات کو. اس سے جو ہے آپ لوگ آپ کے مذاق اڑائیں گے, یا آپ کی بے عزتی کریں گے, یا آپ کو قتل کریں گے, یا شیعوں کی بدنامی کریں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ جاہل لوگ مذاق اڑائیں گے, اے دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, یہ ایسا ادعا کرتا ہے. جیسا ابھی ایتھیسٹ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں کہ نبی نے شق القمر کیا. اوہو, آپ اوپر وہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کے لیے شق القمر نقل کرنا ہی فائدہ مند نہیں ہے. تم ایتھیسٹ کے لیے نقل کرو نا, وہ تو مذاق ہی اڑا دے گا. تو یہ کہنا کہ امام علیہ السلام مجلس والوں سے پوچھیں یہاں پہ کوئی جاسوس ہے یا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے احادیث بیان کرتے ہوئے تم ہمیشہ خیال رکھنا, تم ہمیشہ یہ اس فکر میں رہنا کہ بھائی یہاں پر کوئی اس باتوں کو نامحرم افراد کے لیے, جو اس باتوں کے اہل نہیں, ان کو نہ بتایا کرو. ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پوچھنے والا جاہل ہے. مثلا قرآن مجید سورہ سبا ملاحظہ فرمائیے, آیہ نمبر ہے 40. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ روز قیامت سب کو حشر کر دے گا, جمع کر دے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, پھر اللہ ملائکہ سے خطاب کرے گا, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, یہ لوگ کیا آپ کی عبادت کرتے تھے؟ یہ لوگ آپ کی عبادت کرتے تھے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہ, ملائکہ کہیں گے اللہ تو منزہ ہے, تو ہمارا ولی ہے. یہ لوگ ہماری بات, ہم اللہ رب کچھ نہیں تھا بھائی, ہم آپ کے ہیں ولی, اور ہمارا عبادت نہیں کرتے. بل کانوا یعبدون الجن, یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے. تو یہ سوال کس لیے ہوا؟ تاکہ ملائکہ اپنی ساحت کو پاک کریں کہ ہم کبھی کسی کا رب نہیں رہے, ہم کسی کا الہ نہیں رہے, خدا نہیں رہے. یہ جو مشرک تھے یہ جنات سے ان کے تعلقات تھے. اوکے بھائی, تو یہ ہمیشہ جو ہے بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری میں دیکھیں کتنے وہاں پہ سوال, الا اخبرکم, میں آپ کو خبر نہ دوں. صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ منافق کے کیا صفات ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں جی ہاں خبر دے دیں. اور پھر کیوں یہ پوچھتے ہیں؟ تاکہ لوگ توجہ کریں ان کی بات کی طرف. دیکھیں سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر وہ کو ان سے اجازت لے رہے ہیں. اس سوال کا غرض کیا؟ اس سوال کا غرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں, اس کو اچھی طرح سے سن لو. ٹھیک ہے نا, اچھی طرح سے سن لو. الا اخبرکم, بخاری میں بہت زیادہ ہے, میں آپ کو دکھاؤں. دیکھیں میرے محترم, میں بخاری بھی دکھا سکتا ہوں ابھی آپ کو. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن تالیف السیوطی, شاب دار الفکر. یہاں پہ صفحہ نمبر 409 میں استفہام کے اقسام, سوالات کے اقسام جو قرآن میں آئے ہیں اس کے بیان کیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 409 میں من اقسام الانشاء الاستفہام, انشاء کے اقسام میں استفہام ہے, وہ طلب الفہم. استفہام بولتے ہیں کویشچن کو, یعنی آپ کو کوئی چیز نہیں پتا آپ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اقسام بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں, اس کے اقسام بہت زیادہ. اس کے اقسام میں سے قسم نمبر ملاحظہ فرمائیے, قسم نمبر 16 الترغیب, ترغیب کے لیے
کسی کو کسی بات کی رغبت دینے کے لیے، کسی بات کی رغبت دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو امام علیہ السلام جب وہ مثالی قرآن کیا دیتے ہیں، وہ مثالی قرآن یہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے، یعنی کون ہے جو صدقات دے دے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرے. یہ سوال ہے، کون ہے جو کرے؟ اللہ پوچھتا ہے. یہ سوال کس لیے ہے؟ سوال ترغیب کے لیے. تو اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کوئی جاسوس ہے سوال کر رہے ہیں ترغیب کے لیے کہ بھائی خبردار رہنا. تو ہم ہمیشہ دیکھنا کہ جب اہم بات کرتے ہو تو وہاں پہ کوئی نااہل نہ ہو کہ آپ کو قتل کرا دے، اس کی وجہ سے آپ کی قتل ہو جائے، آپ ورشیوں کا خون ہو جائے، ٹھیک ہے نا. وجہ یہ ہے. اور یہ جو کلینی صاحب تھے، یہ راوی تھے، یہ بیوقوف نہیں تھے کہ احمق ہوں گے، نستجیر باللہ. انہوں نے اپنی کتاب اس باب کا عنوان کیا رکھا ہے کہ امام علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور علم ما کان و ما یکون ہے، اور ان سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. اور پہلی حدیث اس میں یہ لاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جاسوس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بیوقوف نہیں تھے، یہ حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اب کوئی کہہ دے نا قرآن میں بھی بتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس نے قرآن میں سوالات کیوں کیے؟ اتنے سوال زیادہ ہیں قرآن میں، ٹھیک، اللہ سوال کرتا ہے ملائکہ سے سوال، انبیاء سے سوال، فلان سے سوال، فلان سے سوال. بھائی اب کوئی آ کے قرآن کا مذاق اڑا دے، یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی صرف بیوقوف لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا کہ بخاری میں دکھاؤں گا، وہ بخاری میں بہت ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 39 حدیث نمبر 67، ٹھیک ہے نا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، میں 3 آدمیوں کی کہانی آپ کو نہ سناؤں، ٹھیک ہے نا. 3 صحابہ کہتے ہیں جی سنائیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال کا ہمیشہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کی بڑی نہایت ہی جہالت ہے، کیسی کی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے.